سوال یہ ہے کہ یوٹیوب پر گانوں کے ویڈیو کلپس عام طور پر دیکھے جاتے ہیں اور ان پر کچھ لوگ تبصرہ کر کے کوئی دینی نصیحت کر دیتے ہیں یا ذکر اذکار لکھ دیتے ہیں یا درود پاک لکھ دیتے ہیں، تو کیا ایسے ویڈیو کلپس کے اوپر جو شرعی طور پر دیکھنے ناجائز اور حرام ہیں ان پر اس طرح کی بات لکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو پہلی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اس سورہ المائدہ کی بس دوسری ہی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی سن لیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی ہدایت والے کام کی دعوت دے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا جتنا عمل کرنے والے کے لیے ہوگا، نیز اس سے کسی کا اجر کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو شخص کسی گمراہی کی کام کی دعوت دے تو دعوت دینے والے پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا اس کی بات ماننے والوں پر، اور اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ مسلم شریف کی 4831 نمبر حدیث پاک ہے۔ اب آ جاتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، اور اصل مسئلہ ہے کہ ان ویڈیو کلپس پر تبصرہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تبصرے میں گانے کی تعریف کی جائے اور پسندیدگی کا اظہار کیا جائے، یعنی لائک کے بٹن کو دبایا جائے اور ماشاءاللہ یا کوئی اور تعریفی کلمات کہے جائیں تو یہ حرام ہوگا۔ آپ ذرا خود سوچئے کہ کوئی گندا سا سین ہے، گندے الفاظ ہیں، گندی طریقے اختیار کیے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جس طرح اللہ نے چاہا، تو ماشاءاللہ کہنے سے یہ حرام ہو جائے گا۔ یہ آپ کا کہنا ماشاءاللہ اس موقع پر کہنا ہی حرام ہو جائے گا، چہ جائے کہ آپ کو اس کا کوئی ثواب ملے۔ اسی طرح جب آپ نے لائک کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے فحاشی کو پسند کر لیا، آپ نے عریانی کو پسند کر لیا، اور آپ نے دراصل اس ویڈیو کو پروموٹ کرنے کا یا دوسروں تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا، جو قرآن کے صریح حکم کے خلاف ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گانے سے ہٹ کر کوئی الگ ہی بات کرے، مثلاً کوئی دینی نصیحت کر دے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ دے، تو ایسے کلپ کے نیچے اس طرح کا کام کرنا یہ بھی درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں برائی سے روکا نہیں گیا، پھر انہیں برائی سے نہ روکنا اور نافرمانوں کی حرکتوں سے صرف نظر کرنا، یعنی آپ نے صرف نظر کر دیا، چشم پوشی کی ہے، نہ صرف چشم پوشی کی ہے بلکہ آپ کے کمنٹ کی وجہ سے وہ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ جا رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں جی اس پر تو ہاشمی صاحب نے کمنٹ کیا ہے تو دیکھنا تو چاہیے، اس میں کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب انسان کوئی ایسا تبصرہ لکھے گا تو وہ خود بھی کلپ دیکھے گا، یہ بھی غلط، اس سے ملتے جلتے وہ کلپ بھی وہ ساتھ ساتھ آتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے لائک کیا، کمنٹ کیا، اور وہ ریلیٹڈ کلپس بھی آپ کو بھیجتے جائیں گے۔ اس لیے ایسی صورت میں ان الفاظ کا لکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ گانوں کی حرمت کے بارے میں لکھے، یعنی علماء جس طرح ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، تو ہماری پوری بات کو تفصیل کے ساتھ کہ یہ اس طرح کی بےہودگی اور بے شرمی اور عریانی اور فحاشی یہ اسلام نے حرام قرار دی ہے، اس لیے ان کو اس طرح نہ ترویج کیا جائے۔ تیسری صورت ہے اس طرح وہ اپنے الفاظ استعمال کر کے کمنٹ کرے۔ اس میں اب دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت تو یہ کہ اس نے اپنی طرف سے تو برائی کو روکنے کی کوشش کی ہے، مگر ساتھ ہی وہ برائی کو پروموٹ بھی کر رہا ہے، یعنی وہ دوسرے لوگ اگرچہ وہ نصیحت کر رہا ہے اور اسے پتہ ہے میری نصیحت کا کسی کو عمل کرنے کا دل نہیں کرے گا، کیونکہ جو گانوں کے گرویدہ ہیں انہوں نے گانا سننا ہی سننا ہے، لیکن آپ کے کمنٹ کی وجہ سے، آپ کی
اس بات کی وجہ سے اس کو مزید شہرت مل رہی ہے، کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی میرا خیال ہے نام شاید نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی ویب سائٹس کی پالیسی وہ یہی ہوتی ہے کہ جس اعتبار سے انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی کاوشوں کی وجہ سے یا لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے، لائکس کی وجہ سے اس کو پروموٹ کرتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسی صورت بھی اختیار کرتا ہے تو یہ بھی جہاں تھوڑا سا اس میں اچھائی موجود ہے وہاں برائی اس میں زیادہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ فیہا منافع للناس، اس میں لوگوں کے فوائد بھی موجود ہیں، لیکن اس کے اندر جو برائیاں ہیں، اس کے اندر جو غلطیاں، اس کے اندر اس کے نتیجے میں انسان جو غلطیاں کرتا ہے وہ اس سے زیادہ ہیں، یہ رجس ہے، فَاجْتَنِبُوهُ، تو اس سے رک جاؤ۔ تو قرآن کی اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے کہ جس میں فوائد بھی ہوں اور نقصان بھی ہوں اور نقصان زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں اس سے یہ مسئلہ اخذ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس صورت میں بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا اور تبصرہ کر کے وقت کو ضائع کرنے کا عنصر بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور جس قدر تبصرے اس پر زیادہ ہوں گے تو یہ لا علمی میں اس ویڈیو کلپ کی ترویج میں، اشاعت میں شامل ہو جائے گا۔ لہذا میرے نقطۂ نگاہ سے علماء کرام اس پر اختلاف کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔